بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصبر، صبر کا بیان۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا صابروا، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ معزز سامعین اکرام، یہ ریاض الصالحین کا تیسرا باب ہے صبر کا۔ صبر کے تعلق سے جو یہ آتا ہے کہ صبر کہتے کسے ہیں، تو صبر دراصل ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبر جو ان کی ایک کتاب ہے صبر و شکر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ صبر کسے کہتے ہیں یہ بتلائیے، تو انہوں نے بتایا کہ صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ انہی کو عطا کرتا ہے صبر جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے صبر کا یہ خزانہ عطا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو انسان بے صبرہ ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ جو انسان ترنت اپنے پریشانی کو دوسروں کو سامنے اجاگر کر دے، بیان کر دے، تو یہ سمجھ جائیے یہ انسان بے صبرہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین صبر کی یہ ملکہ نہیں دیتا۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور صبر ہمارے اندر وہ مادہ پیدا ہو، تو ہم یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ صبر کن لوگوں کو دیا اور اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی۔ آج اسی چیز کو ہمیں جاننا ہے۔ صبر عن الاطاعت، صبر کی تین قسمیں۔ پہلی قسم صبر عن اطاعت، یعنی اطاعت پہ صبر کرنا۔ اطاعت پہ صبر کرنا یعنی اللہ کے جو حکم ہے، جو اللہ کے فرائض ہے، اس پہ ہمیں صبر کرنا۔ جیسے ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، صبح کے وقت میں اٹھنے کا من نہیں کرتا، بستر کو چھوڑنے کا من نہیں کرتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے تو آنا ہے۔ اس کے لیے ہم صبر کرتے اس تکلیف کو۔ پانی اتنی ٹھنڈی ہے کہ چھونے سے لگتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے، لیکن پھر بھی وضو کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ روزہ رکھے ہوئے ہے، گرمی کے دنوں میں بھوک کی شدت سے گلا سوکھ رہا ہے، گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں، لیکن پانی کا ایک گھونٹ تک اندر نہیں جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو صبر عن الاطاعت یعنی اطاعت پہ صبر کرنا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سے صبر میں ہم کیا اطاعت کر رہے ہیں، یعنی جو اطاعت کرنے کا ہمیں حکم ہے اس پہ ہم صبر کر رہے ہیں، ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانیوں کو اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس حکم سے ہم خالی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ لیں کہ صبر کرنے میں ماں باپ کے حکم کو ماننا ہے، تو ماں باپ کے حکم کو اگر ہم نہیں مان رہے، ان کی باتوں کو ہم ترنت جواب دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا حکم جو ماننے کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ہم صبر عن الاطاعت کی یہ قسم ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ صبر عن المعصیہ یعنی گناہوں پہ صبر کرنا۔ اکیلے رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، دل کر رہا ہے کہ نہیں تھوڑا سا موبائل دیکھ لے، لیکن حکم ہے یہ کہ تنہائی کی گناہ تو ایسی ہے کہ کل تہامہ پہاڑ کے برابر اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تم میں سے ہوں گے، یعنی تمہارے جیسا نماز پڑھتے ہوں گے، 5 وقت کی تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، اچھے انسان ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے، ان کی نیکیوں کو روئی کی طرح اڑا دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا ایسا گناہ کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ بولے کہ وہ تنہائی کا گناہ جس میں صرف اس کا رب رہتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ موبائل کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے جو برائی بے حیائی کے کام میں اپنے نفس کو وہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ چیز کر بیٹھتا ہے، ایسے انسان جو تمہارے سامنے تو دکھیں گے بہت نیکی، کل ان کی نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا،
اللہ کے رسول نے اس کا مثال دیا کہ اتنی اتنی اس کی نیکیاں ہوگی وہ تمام نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم وہ جو نافرمانی میں جو تمہیں صبر کرنا تھا تم نے وہ نہیں کی. انسان رات بھر تکلیف میں بیماری میں پریشان حال ہے, صبح کے وقت میں ہلکی سی آنکھ لگتی ہے, اب دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سو لے, اس وقت نیند بہت میٹھی آتی ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ تو اگر ہم چھوڑ دیے تو نافرمانی ہے, اور نافرمانی کا اگر ہم کام کیے تو صبر عن المعصیہ کے تحت ہم یہ گناہ کر بیٹھے, اللہ رب العالمین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچ کر پھر انسان اٹھتا ہے اور اپنے کام پہ نکل جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صبر کی یہ چیز اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بیان کی ہے, تو ہم وہ صبر پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ محمود ایاز کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا ایاز. تو محمود نے یہ کہا کہ ایاز تم مجھے کچھ ایسا لکھ کر دو کہ جس سے مجھے ہم خوشی کے وقت میں پڑھے تو ہم اس سے بے قابو نہ ہو جائے اپنی خوشی سے, اور غم کے وقت میں پڑھے تو ہمیں تسلی مل جائے. انہوں نے لکھ کر دیا یہ وقت گزر جائے گا. بولا کہ یہ وقت گزر جائے گا, اگر تمہیں خوشی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ چند گھڑی کی یہ خوشی ہے, یہ گزر جائے گی. اگر پریشانی ہے تو صبر کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا, اور یہ چیز اگر تم صبر کرو گے تو یہ جان لو کہ مصیبت بھی گزر جائے گی. ان مع العسر یسرا, مشکل کے بعد آسانی ہے. 4 ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے بغیر حساب ہے, جس کا کوئی یہ نہیں. کون سا ہے؟ پہلا یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ کہتا ہے کہ فرشتے تم میرے بندے جو روزہ رکھ رہے تم اس کا اجر لکھ نہیں پاؤ گے, اس کا اتنا اجر ہے کہ جس کا تم لکھ نہیں پاؤ گے وہ میں ہی بدلہ دوں گا. دوسرا وہ شخص جس کو لوگ اگر گالی دیتے ہیں, بکتے ہیں, اسے برا بھلا کہتے ہیں, وہ خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے, اس کو ایسا اجر ملے گا جس کا وہ امید بھی نہیں کیا اسے اللہ رب العالمین سے. تیسرا وہ شخص جو صبر پہ یعنی مصیبت پہ صبر کیا, تو اللہ رب العالمین آگے یہ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ صبر کے تعلق سے کہ پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ اس چیز سے خوش ہو جائے کہ کل محمد اس کا ضامن ہوگا, گواہ ہوگا, اور کل قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر سے اسے پانی پلاؤں گا جو صبر کر کے دنیا میں آتا ہے. اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور قرآن کے یعنی نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہے. سلف صالحین میں سے ایک شخص جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, کسی نے خبر دی کہ ارے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بولے ان کو نماز پڑھنے دو. بولے میں کہہ رہا ہوں آپ کے بیٹے کا انتظار ہو گیا, پہلے گھر چلیے, آپ تو پہلے آپ نماز پڑھ رہے. بولے تمہیں اللہ کا حکم پتہ نہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو. تو بیٹا مرا ہے تو پہلے میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں, اللہ نے لیا میرے بیٹے کو نا, تو میں اس سے پہلے کہوں گا نا کہ میں پہلے جا کر کیا کر لوں گا, جس کو جانا تو دنیا سے چلا گیا, اب مجھے کیا کرنا ہے. تو یہی ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے, اللہ پہ یقین ہوتا ہے جن کا, وہ ان کا ایمان آدھا ایمان ہے یہ صبر, اور اس صبر پہ جو عمل کرتے ہیں اس کا اتنا اجر ملتا ہے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. فضیل ابن عیاض, انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو تم مجھ سے بھی زیادہ نیک اور صالح بنا. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے جو اپنے اولاد کے لیے صرف دنیا مانگتے ہیں. یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت بڑا بزنس مین ہو جائے, بہت مال و دولت آ جائے. سلف صالحین کیا مانگتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی زیادہ نیک اور صالح بنا. فضیل ابن عیاض عشاء کے وقت دعا کرتے ہیں اور تہجد میں اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا تہجد میں سجدے کی حالت میں رو رہا. وہ کہتا اللہ ہم نے دعا کی تو فوراً سن لیا, اور اللہ رب العالمین سے یہ کہتے کہ اللہ مجھے جہنمیوں میں سے نہ بنانا, مجھے ایسا کام کرنے کی توفیق دینا کہ میں صرف جنتیوں کا کام کروں, میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں. انہوں نے ایسا کیا. کچھ سالوں کے بعد ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. بولا ارے کیسے انسان ہو, بیٹے کا انتقال ہو گیا کہہ رہے الحمدللہ. بولا خاموش ہو جاؤ, میں نے اپنے رب سے جو ڈیل کی ہے وہ تم نہیں جانتے ہو.
میں نے اپنے رب سے کہا کہ رب تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی ہو جاؤں گا، تو مجھے میرے دعا کو قبول کر لے۔ میرے رب نے میرے حکم کو تو مان لیا، میں نے جو کہا اپنے رب سے کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، اس نے نیک بنا دیا۔ مجھے کوئی ایسی عمل کی توفیق نہیں کی جو جہنمیوں کا ہے، تو میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ ابھی تو ایک ناپسندیدہ عمل میرے سامنے آیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو میں اسی پہ تو صبر کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کی تعریف ہے، یہ ہے سلف صالحین۔ ہم جیسے لوگوں کی طرح نہیں۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ جن کے کاروبار نہیں چل رہے، یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بس کسی طرح سے گھر گزر رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم لوگوں سے کیا کریں یار، بازار بہت خراب ہے، نہیں چل رہے ہمارے حالات، بیان کیے چل رہے۔ جب تک لوگوں سے کہتے پھرو گے نا، تمہاری یہ پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اللہ یہ کہتا ہے پریشانی ہم تمہیں دیے ہیں، میرے سامنے تم جھکو، میرے سامنے تم آؤ، ہم دیکھو دواخانے کھلے ہوئے ہیں، یہ تو دواخانے کو بھی آباد کریے۔ دواخانے یہ مسجد ہے جس میں آپ کو نماز کے لیے آنا ہوگا، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہوگا، اس نفل نماز کی آپ پابندی کریے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے آپ کچھ مانگے تو اللہ رب العالمین آپ کو دے۔ اللہ رب العالمین آپ کو پریشان دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے، ضرور میں کوئی نہ کوئی ایسی گناہ ہے جو آپ کیے ہیں جس کے سبب سے یہ پریشانی آپ کے اوپر ہے۔ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مت پھریے، اپنے رب کے سامنے روئیے، آپ کے رب آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اب آتے ہیں باپ کی طرف۔ اللہ رب العالمین امام نووی جب بھی اپنے باپ کو شروع کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی آیت لاتے ہیں، تو سب سے پہلے آیت انہوں نے لائے ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اور صبر کرو، یعنی کافروں سے لڑنے میں تم صبر کرو۔ دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی چیز کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کر، اور کیا ہے وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، نفسوں میں، کبھی جان دے کر، یعنی تمہارے گھر پہ کسی اولاد کی پیدائش ہوئی، کبھی جان لے کر کسی کی موت پہ، والثمرات، اور پھلوں میں کچھ کمی کر کر، وبشر الصابرین، صبر کرو گے تو اس کا اجر تمہیں بہتر ملے گا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ ایک واحد ایسے صحابی تھے جس سے فرشتے بھی تہجد کے وقت میں ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ کیا معاملہ تھا ان کا؟ بواسیر کی بیماری تھی، پائلس کی، 30 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اس تک نہیں کہا۔ اتنی تکلیف تھی کہ ان کے وجہ سے بستر پہ بیڈ کو کاٹ کر ان کے قضائے حاجت کے لیے وہی جگہ بنا دیا گیا۔ اور یہی وہ صحابی ہے جس کے ذریعے اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے صحابی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ اسی صحابی کو اللہ کے رسول نے یہ اجازت دی تھی جو آج پوری امت کے لیے، آج مسجدوں میں جن کے گھٹنے میں درد ہے، جن کے پریشانیاں ہیں، آج لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اسی صحابی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا۔ اور یہ صحابی تھے جسے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے تھے جو فجر کے وقت میں ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ یہ تکلیف اپنے بیان نہیں کرتے تھے، یہ صحابہ تھے جس کے تعلق سے آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے کن مصیبتوں پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام ذہن سے نکل رہا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر میں جاتے ہیں، ان کے پاؤں میں ایک زخم ہو جاتی ہے، اور ایسا زخم جس کے ناسور کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے طبیب کو دکھاتے ہیں، طبیب کہتا ہے کہ اب آپ کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، معاملہ تو بہت سنگین ہے، نہیں کاٹیں گے تو پورا پاؤں آپ کا ختم ہو جائے گا۔ بولے ٹھیک ہے، آپریٹ تو تم کو کرنا ہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور آج کی طرح کوئی ان کے پاس کوئی سیزر وغیرہ نہیں تھے جس سے وہ کرے، چھری سے ان کے گوشت کو کاٹا گیا، اور آری جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے اس سے ان کے ہڈی کو کاٹا گیا، نماز کی حالت میں، بیٹا ساتھ میں ہے، تکلیف اتنی ہو رہی ہے، جب نماز کا سلام پھیرے تو اس وقت تکلیف کا احساس ہوا، کہے الحمدللہ۔ بیٹی نے باپ کی اتنی تکلیف کو دیکھ کر، وہ بھی کہ خون بہ رہا ہے، گرم تیل میں اس وقت کا جو علاج ہوتا تھا گرم تیل میں ان کے پاؤں کو ڈالا گیا، تکلیف سے ان کو پھر بے ہوش ہو گئے وہ۔ بیٹا باپ کی اتنی تکلیف کو دیکھ کر
बर्दाश्त नहीं कर सका, उसका इंतकाल हो गया। होश आए तो लोगों ने कहा कि आपके बेटे का भी इंतकाल हो गया। कहे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? मौत उसकी इसी हाल में लिखी हुई थी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम और आपको भी अपनी जिंदगी में अचानक आने वाली कोई मुसीबत, कोई परेशानी जब आए तो हमें यह समझना चाहिए हमारी तकदीर में लिखी हुई थी कि हमारे साथ यह काम होगा, तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए, ना कि हमें अपने गर्दनों को अपने चेहरों पे मारना चाहिए या अपने गिरबान को फाड़ना चाहिए। यह मोमिन का शेवा नहीं होता है। उसी की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक में ये कह रहे हैं कि उसे क्या है, बशर साबरीन, कि सब्र करने वाले को बसारत दे दीजिए, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह की तरफ से उनके पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, वह सलवात और रहमा, और रहमत नाजिल होती है, यानी अल्लाह की दुआएं रहमत नाजिल होती है। उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही कामयाब है, यानी जन्नती लोग हैं वही जो सब्र करते हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी आयत में इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो लोग सब्र करते हैं हम उन्हें इतना अजर देते हैं जो बगैर हिसाब होता है। तो इन आयतों के जरिए से अब इमाम नववी आगे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुछ आयतों का जिक्र करते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जो मैं आपको बयान कर चुका हूं। अब पहली हदीस इस बात की जो आती है वो मालिक बिन हारिस अन आसिम अशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी निस्फ ईमान है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, यानी अजर सवाब में आधे ईमान के बराबर है। चाहे वो अजर सवाब यानी आप पाक साफ जाहिरी तौर पर रहते हैं या बातनी तौर पर अपने दिलों को शिर्क से, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से पाक रखते हैं, तो इनसे भी अपने आप को पाक रखना है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीजान को भर देता। मीजान इतना लंबा चौड़ा तराजू है जिसके ताल्लुक से आता है सातों आसमान और जमीन अगर उसमें रख दिया जाए तो भी एक पल्ला भारी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स सच्चे दिल से कोई ऐसी नेमत अल्लाह की मिली और उसके दिल से निकलता अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से कोई कहता है, इस हदीस की तशरीह करते हैं तो इमाम नववी ये कहते हैं कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेमत पाने पे कहता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी नेकी देती है कि उसका पूरा का पूरा तराजू भर जाता नेकियों से। यानी बहुत वजनी अमल है जिसका अजर सवाब मीजान भर देती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह के ताल्लुक से आता है कि जो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहता है 1000 नेकियां उसके नाम अमाल में लिखे जाते हैं, 1000 गुनाह माफ होते हैं, 1000 दर्जे उसके बुलंद होते हैं। जो अल्लाह अकबर कहता है उसके ताल्लुक से यह कहा जाता है कि अल्लाह अकबर जो कहता है 100 ऊंट जो मालो दौलत लदी हुई है अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब उसे दिया जाता है। सिलसिला सहीह की रिवायत में मैं बयान कर रहा हूं, इसमें जो आया है तो इतना अजर सवाब है। ये बताया जा रहा है कि हम कितना जिक्र अस्कार करें, इसका जितना भी ज्यादा करें वो उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। तो जिससे दुनिया में हक की रहनुमाई मिलती है, आखिरत में पुलसरात से गुजरते वक्त ये रोशनी होगी। और सब्र जो इंसान करता है वो सब्र की वजह से उसकी रोशनी होगी जो पुलसरात से वो गुजरेगा। ये सब्र इतना अजर अजीम का मालिक है जिसे आज हम छोड़ चुके। तो इसी के साथ सदका दलील है इन तमाम चीजों पर। तो ये बात बताना, यह मकसूद यहां पर है कि सब्र जो रोशनी है इस ताल्लुक से ये हदीस को लाए है और इन अमलों की फजीलत को बयान किए है। तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में हर मुसीबत, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुसीबतों पे अगर हम सब्र करते हैं, खामोश रहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम खुश हो जाओ क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करते हैं। तब ये तुम्हें, इमाम हसन बसरी कहते हैं कि तुम्हारा वो नेमत, वो खजाना देते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको पसंद करते हैं। तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो अपनी मुसीबतों पे सब्र करो तो वो अजर मिलेगा जिसका तुम्हें कोई हिसाब नहीं कितना अजर मिलेगा। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि आज के दर्स में कि हम तमाम लोग हर उस अपनी जिंदगी के छोटे बड़े परेशानियों पे हम सब्र करें और ये समझे कि हमारी तकदीर में ये परेशानियां लिखी हुई है, चाहे बीमारी के तौर पे हो, चाहे और किसी मामला, बेटे बेटी के ताल्लुक से, बीवी के ताल्लुक से, हर मामले में हम सब्र करते हैं, उसका इतना अजर है जिसको हम बयान नहीं कर सकते।
تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ رب العالمین، اور ہمیں یہ صبر کی نعمت اللہ رب العالمین سے مانگنے کے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگے اللہ مجھے صابروں میں سے بنا، صبر کرنے والوں میں سے بنا۔ صبر کی کون کون سی اور قسموں کی کیا فضیلت ہے، کیا حدیث میں بیان کیا گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں وہ آپ کو بیان کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔